آج کل جو اہم ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے یہ اہم ٹاپک ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک ٹائم پر جنرل فیض کو اون کرتی رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے اون کیا ہے جنرل فیض کو۔ اب اچانک سے جیسے ہی جنرل فیض کے خلاف گھیرا تنگ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے حسب روایت ان کو اکیلا چھوڑ دیا اور اب جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے چند اہم رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی، سب نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ جنرل فیض کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ فوجی معاملہ ہے، وہ جانے اور فوج جانے۔ تو یہ چند اہم باتیں ہماری چند رہنماؤں سے ہوئی تھی جو آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہ آپ ذرا دیکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین یہ جو جنرل فیض ہیں ان کا اگر فوجی ٹرائل ہوتا ہے تو وہ ہو، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں، آرمی ایکٹ کے مطابق ہو رہا ہے، آرمی جانے اور وہ جانے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صرف ان کا جو تعلق تھا وہ اس ٹائم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ڈی جی آئے تھے۔ لیکن ایک بات یہاں پر کلیئر کرتے چلیں ہم لوگ کہ جنرل فیض جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے بھی چند اہم اگر بیان دے دیتے ہیں یا وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بانی چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے آپ بیرسٹر گوہر کا یہ بیان سنیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض کو پاکستان تحریک انصاف کسی ٹائم پہ اون کرتی رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جیسے یہ کورٹ مارشل کی اپنے سامنے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں الگ، ان کا اس وقت کیا تعلق تھا اور کس طرح اتحاد جو بھی تھا، کیونکہ وہ ایک بڑے اہم عہدے پر شامل تھے تو اس کے ساتھ اگر پروفیشنل واسطہ رہا ہے تو وہ تو ضرور تھا، پر وہ واسطہ ایز اے پارٹی نہیں تھا، وہ ایز اے پروفیشنل پرسن اور بینگ اے گورنمنٹ، دیٹ پارٹی بینگ ان اے گورنمنٹ اس سلسلے میں تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں تک اس کے ٹرائل کا تعلق ہے، اگر کسی بندے نے کوئی الزام ہے تو وہ اگر آرمی میں ہے تو آرمی کا 1951 سے جو قانون چلا آ رہا ہے اس کے مطابق ان کے رولز ہے، وہ جس پہ چاہے وہ ریٹائر ہو چاہے سرونگ ہو، ان کو کس ٹرائل پہ کن چارجز پہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سزا دینا چاہتے ہیں، کیا سزا تجویز کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے وہ ٹرائل کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں رولز کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارا یا پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کرے، بلکہ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس میٹر کو پولیٹیسائز نہ کرے اور اس میٹر پہ زیادہ کمنٹ نہ کرے۔ یہی آرم فورس کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سوال ہے کہ مجھے بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف ہے اس پر یہ اگر جو ہے جنرل فیض اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں یا بانی چیئرمین کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا میرا نہیں خیال کوئی ایسا لنک ہے جس طریقے سے ہوگا، لیکن اگر ہوا کچھ ایسا ہوا تو پھر اس وقت دیکھیں گے۔ فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹرائل بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے پیش نظر ہم ہائی کورٹ گئے تھے، ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں، وہاں گورنمنٹ کا بھی جواب آیا تھا کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں، تو مجھے امید انشاءاللہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوگی۔ تو جی یہ آپ نے سن لیا کہ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی زرتاج گل صاحبہ، ان سے گفتگو ہوئی، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں جنرل فیض تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بانی چیئرمین کے خلاف گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ تمام مشکلات سے اوپر ہے اور نکلتا آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے بانی چیئرمین جو ہے وہ لڑتے آئے ہیں سب سے، تو ان مشکلات سے بھی وہ نکلیں گے اور ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کا بیان تھا، ذرا ان کو ملاحظہ فرمائیں ان کے بیان کو اور بیان سنیے۔ اچھا یہ بتائیے گا جنرل فیض کو پاکستان تحریک انصاف اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ جنرل فیض جو ہے وہ بانی چیئرمین کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچانک سے لا تعلقی کیوں کی جا رہی ہے؟ اسپیکولیشنز پہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس دن اس میں جیل ٹرائل کے اندر اڈیالہ میں جب ہمارے اوپر فرد جرم عائد کر رہے تھے، پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بغیر ہمیں سنے اور بوگس کیس میں کہ ہم نے فلانی جگہ پہ حملہ کیا، میں نے کہا 9/11 کا ٹوئن ٹاور کا ہمارے اوپر ڈال دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسپیکولیشنز اور امید پہ تو دنیا قائم ہے، ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیڈر کو ختم کرنے کی، خدا نخواستہ یا ان کی پاپولیرٹی کم کرنے کی کوئی طریقہ کار کر لے تاکہ یہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیڈر عمران خان کو حوصلہ دیا، جدار ہے، بہادر ہے۔ جنرل فیض کا واقعی میں معاملہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا، میرا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیسے میں کہتی ہوں، ہم آپ سب کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ سویلین ہے، سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ یہ ATC کورٹ ہے، ہم سیشن کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، آپ ان سب میں ہمارے کیسز کریں اور ہم کیسز بھگت رہے ہیں، لیکن سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ملٹری آفیشلز کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے تو میں اور آپ کسی ادارے کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں کوئی پوائنٹ آف ویو دے سکیں۔ ان کا اپنا پروفیشنل ادارہ ہے، یہ ان کی مرضی کی ہے، وہ جس کا کرے۔ وہ جنرل فیض صاحب اگر انہیں نہیں کوئی قصور ہوگا تو وہ اپنے اس میں سے معاملات میں سے باہر آ جائیں گے۔ PTI جو ہے وہ جنرل فیض سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔
وہ کسی پولیٹیکل جماعت کا حصہ تو نہیں تھا نا. ایز پرائم منسٹر عمران خان جب وہ ایک پرائم منسٹر تھے تو ان کو تمام ادارے رپورٹ کرتے. یہ ایک پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا یہ میکنیزم ہے اس کا. اس سے کوئی روگردانی تو نہیں ہو سکتی. یہ کوئی پولیٹیکل ہماری تو جماعت ہے, ہم تو الیکشن لڑ کے آتے ہوتے ہیں. اب زبردستی اگر آپ کسی کو ہماری اس میں پولیٹیکل جماعت میں وہ کرنا چاہیں تو میں اس کا کیا کہہ سکتی ہوں. تو جی یہ بیان تھا زرتاج گل صاحبہ کا, آپ نے سنا. اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم اور سینئر رکن ڈاکٹر نثار جٹ صاحب. انہوں نے جب ان سے ہم نے جب پوچھا جنرل فیض کے حوالے سے کہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے ایک تفصیلی بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کو کبھی بھی پی ٹی آئی نے اون نہیں کیا تھا. کبھی بھی یہ نہیں کہا, نہ جنرل فیض نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو جوڑنا فضول ہے. پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور بات بھی اہم کی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ریٹائرڈ جنرلز اور کرنلز جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, بریگیڈیئر سپورٹ کر رہے ہیں ریٹائرڈ. تو پھر اگر اس طرح فوجی ٹرائل کرنا ہے اور اسی طرح ان کا کورٹ مارشل کرنا ہے تو باقی سب کا بھی کیا جائے. یہ ایک اہم بیان ہے, یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. جو جنرل فیض ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیے میری بات سنیں, پہلے تو آپ کا شکریہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جنرل فیض پاکستان تحریک انصاف کا نہ رکن, نہ کارکن, نہ کوئی عہدیدار, نہ یار وہ ایک گورنمنٹ فوجی آفیسر. اس کو آفس ملا, پاکستان آرمی نے دیا, پاکستان آرمی اس کا ٹرائل کر رہی ہے, پاکستان آرمی اس کا جزا سزا کا حق رکھتی ہے, تو وہ کرنے دیں. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ یا تو کہنا کہ جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ ہوتے ہی کہا کہ جی میں پنجاب کا صدر ہوں یا پاکستان کا صدر ہوں, ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ اگر کوئی شخص, ایسے تو بہت سارے ریٹائرڈ فوجی اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, بہت سارے ایسے کرنلز ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کی سمپتھیز, تو پھر ان کو بھی کورٹ مارشل کر دیں. تو وہ ان کا کورٹ مارشل کے جو ان کے سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور فوج کا آفیسر تھا, وہ اپنی فوجی ڈیوٹی دے رہا تھا, اس نے غلط ڈیوٹی دی, صحیح دی, اس کا جائزہ لینا ہے پاکستان آرمی نے, ہم نے نہیں لینا. ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم سیویلینز ہیں, ہم نے سیویلینز کی بات کرنی ہے, سیوان کی بات کرنی ہے, سپریم کورٹ کی بات کرنی ہے, ہم نے اپنے نظام کی بات کرنی ہے. ہم ملٹری ٹرائل میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, اور ہم ڈینائی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. یہ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کا جو تھا وہ بیان تھا, انہوں نے بھی چند اہم بات کی. اسی طرح تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی زرتاج گل صاحبہ اور ساتھ میں ڈاکٹر نثار جٹ, ان تینوں نے جنرل فیض سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. اور جنرل فیض سے لا تعلقی کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا نقصان دہ ثابت ہوگی یا فائدہ مند ثابت ہوگی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.